امام رضا کیا عظمت ہے صاحب. امام رضا جب اپنے گھر مجلس کرایا کرتے تھے تو یہ فرش ازا خود اپنے ہاتھوں سے بچھاتے تھے، جس کی آپ آج نظر ہوگی. امام رضا جب یہ مجلس کرایا کرتے تھے یہ فرش ازا خود اپنے ہاتھوں سے امام رضا بچھاتے تھے. غلام کہتے تھے مولا ہم بچھا دیں، تو امام یہی فرمایا کرتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے اس فرش ازا پر آ کر کون کون بیٹھے گا. اس فرش ازا پر ہماری جدہ فاطمہ زہرا آئیں گی. اللہ اکبر. اس فرش ازا پر ہمارے جد حسین تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. یہ فرش ازا کی بڑی عظمت ہے. اس فرش ازا پر جب بھی آپ بیٹھا کرے تو فرش ازا کو چوم کر بیٹھا کرے. اس فرش ازا پر شہزادی آتی ہیں، خاتون جنت تشریف لاتی. اور تاریخ بتاتی ہے امام رضا جب مجلس کرایا کرتے تھے، کتاب میں لکھا ہوا ہے 2 مہینے 8 دن تک سیاہ لباس پہنا کرتے تھے، گریبان چاک کیا کرتے تھے امام رضا. اللہ اکبر. اور جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام رضا جب گھر سے نکلتے تھے گریبان چاک ہوتا تھا، آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی تھی، بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، پاؤں میں نالین مبارک نہیں ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. اللہ اکبر. محرم کا چاند کتابوں میں لکھا ہوا ہے، محرم کا چاند لوگ آسمان پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ امام رضا کے گھر سے اس قدر رونے کی آوازیں آتی تھیں کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. عزادارو آج جانتے ہیں آج کیا تاریخ ہے؟ آج 11 صفر ہے. اللہ اکبر. کل جناب سکینہ کی شہادت گزری ہے. یہ ایام جو چل رہے ہیں، دن جو چل رہے ہیں، حسین کی بیٹی سے مخصوص ہے. کون سکینہ؟ جس کو بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. آپ صاحبان اولاد ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے. آپ رو رہے ہیں نام حسین سن کر. آؤ میرے ساتھ مدینے چلو کہ جہاں امام پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو ہوتے تھے. اور جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو امام یہی کہتے تھے الشام الشام الشام. ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا قید خانہ، ہائے زندان شام. 3 مرتبہ امام نے شام شام کہا ہے. اگر آپ صاحبان اولاد ہیں تو جملہ سنیے گا. مولا کسی نے کہا مولا دربار تو کوفے میں بھی تھا، بازار تو کوفے میں بھی تھا، قید خانہ تو کوفے میں بھی تھا، لیکن آپ نے کوفے کے قید خانے کو یاد نہیں کیا، کوفے کے دربار کو یاد نہیں کیا، کوفے کے بازار کو یاد نہیں کیا. مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا؟ عزاداروں پر کلیجے کو تھام لو، کلیجے کو تھام لو. میں نے ایک مصیبت لکھنؤ میں بیان کی ہے، دوسری مصیبت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے 3 مصیبتیں بیان کی ہے جو امام الشام الشام کہہ کے روتے ہیں. تو ایک مرتبہ چاہنے والا کہتا ہے مولا ذرا بتا دیجئے شام کے دربار میں کیا ہوا؟ تو امام نے فرمایا تو سن نہیں پائے گا، تو ہمارا شیعہ ہے، تو مر جائے گا. کہا مولا آپ کو آپ کے جد کا واسطہ مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا؟ کلیجے کو تھام لو. امام منبر پر گئے، چاہنے والے جمع تھے. امام سجاد منبر پر گئے تو سننا چاہتے ہو میں شام کو کیوں یاد کر کے روتا ہوں؟ امام نے فرمایا یزید کا دربار تھا، 700 کرسی نشین تھے. یزید کے سامنے میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا، یزید کے ہاتھ میں کانٹوں دار چھڑی تھی. یزید میرے بابا کے سر پر چھڑی مارتا جاتا تھا، منہ پر چھڑی مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے سجاد یہی ہے نا تمہارا بابا حسین، یہی ہے نا تمہارا آقا حسین. جملہ سن لیا آپ نے؟ عزاداروں کلیجے کو تھام لو. شرم کر کے نہ رونا، ماتم کر کے رونا. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں سنو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گردن میں توپ تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے. سیادانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے،
یزید کا دربار تھا، 700 کرسی نشین تھے، آپ نے مصائب سنے، آپ نے جملہ سن لیا، رونے میں شرم نہ کرنا عزادارو، بس چیخیں مار کے رونا۔ اگر آپ کے کلیجوں میں دم ہے اور جگر میں طاقت ہے تو جملہ سنو۔ امام فرماتے ہیں یزید کے پہلو میں ایک شامی بیٹھا ہوا تھا، اس شامی نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یزید کے طرف ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی کنیز نہیں ہے، یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ عزادارو آوازیں نہ روکنا، آوازیں گریہ بلند ہونا چاہیے۔ یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سنا، سننے کے بعد قریب تھا سکینہ کی روح پرواز ہو جاتی۔ یہ جملہ سننے کے بعد دربار یزید میں سکینہ کا چہرہ متغیر ہوا اور ایک مرتبہ بھیا سجاد کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا بھیا سجاد کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا؟ دوسرا جملہ کیسے سنیں گے آپ؟ سنیے گا بھیا کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا؟ اے بھیا تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں تمہاری بہن کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے۔ سجاد نے سنا، ایک مرتبہ یا لکھا، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی تو گر گیا۔ امام سجاد کا برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کو ہاتھ مارا، تلوار کو چھینا اور چھین کر شامی کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد کہا شامی تیری یہ مجال کہ تم میری بہن کو کنیزی میں مانگے؟ شامی تو جانتا نہیں ہے یہ حسین کی بیٹی ہے، اس کا نام سکینہ ہے، یہ آل رسول ہے، یہ بچی وہ ہے جس کو اپنے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، یہ حسین کی بیٹی ہے، حسین مدینے کا شہزادہ، میرا بابا حسین۔ ایک مرتبہ شامی نے سنا، کلیجے کو تھام لو، نوجوانوں آپ کو واسطہ ہے، آپ شرم کر کے نہ رونا، اندھیرا ہے، آپ کو یہ اندھیرا کچھ یاد دلاتا ہے، یہی اندھیرا سکینہ کی قبر پر آج بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ بھی بہت گریہ کریں گے، بہت روئیں گے۔ امام نے فرمایا شامی تجھے معلوم نہیں ہے یہ حسین کی بیٹی ہے؟ جب شامی نے سنا یہ حسین کی بیٹی ہے، کلیجے کو تھام لو، جگر کو تھام لو۔ ایک مرتبہ شامی نے سنا، کرسی سے اٹھا، اٹھنے کے بعد دربار سے باہر آیا، باہر آنے کے بعد جس ہاتھ سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو پتھر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد جیب سے خنجر کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے ہاتھ کو خنجر سے کاٹا اور کاٹنے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو امام کے قدموں میں رکھا اور رکھنے کے بعد رو کر کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا آپ آل رسول ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، مولا مجھے معاف کر دینا، مولا مجھے نہیں معلوم تھا۔ آزادارو اتنا جملہ کہا، شمر آگے بڑھا، تلوار کو لیا، شامی کی گردن کو الگ کیا۔ شامی دنیا سے جا رہا تھا، کہتا جاتا تھا مولا میری شکایت اپنے نانا سے نہ کرنا، مولا مجھے معاف کر دینا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بس ایک جملہ ہے، ختم دعا ہے، عزاداروں پر رو لیجئے، پرسہ دے لیجئے،
چاہنے والے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو امام نے فرمایا ابھی تو میں نے مصائب پڑھے بھی نہیں ہے، تم بے ہوش ہو گئے، کلیجوں کو تھام لو۔ یہی بچی ہے، ایک شب وہ بھی آئی، یہی بچی کہتی ہے ہائے میرا بابا خواب میں آیا تھا، ہائے میرا بابا حسین خواب میں آئے تھے، بابا کہاں ہو بابا، آ جائیے بابا، بابا اب جیا نہیں جاتا بابا، بابا آپ کے بعد میں سو نہیں پائی، بابا آپ کے بعد مجھے پانی نہیں دیا، اے بابا اپنے پاس بلا لیجئے بابا۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، اگر گھر میں آدھی رات کے بعد آپ کا بچہ روئے تو آپ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہنیں بھی ہوتی ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ایک مرتبہ باپ سینے سے لگا کر پیار کرتا ہے، بچے بیٹا چپ ہو جاؤ، نہ رو، بیٹا نہیں، بیٹا نہیں، باپ چپ کرتا ہے۔ جب باپ سے چپ نہیں ہوتا، یہ فطرت ہے، کبھی بہنیں آگے بڑھ جاتی ہیں، اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیتی ہے، بھیا چپ ہو جاؤ۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، جب بچہ چپ نہیں ہوتا تو ماں کا دل ڈوبنے لگتا ہے، ماں رونے لگتی ہے، ماں کا دل ڈگمگانے لگتا ہے، ہائے میرا بچہ کیا ہو گیا میرے بچے کو۔ آپ دلوں پہ ہاتھ رکھ کر عزادارو، ایسی ایک شب آئی جب سکینہ رات بھر روتی رہی، کبھی زینب آگے بڑھی، بیٹی سکینہ بھائی کی امانت چپ ہو جاؤ، سکینہ چپ نہیں ہوئی، میرا بابا آیا تھا، کبھی امام سجاد آگے بڑھے، بہن سکینہ چپ ہو جاؤ، لیکن سکینہ چپ نہیں ہوئی۔ عزادارو رباب کا دل ڈوبنے لگا، رباب رونے لگی، آگے بڑھی، سکینہ کو پیار کیا، بیٹا سکینہ میری بیٹی چپ ہو جاؤ، کہا نہیں مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ کہاں ہے میرا بابا؟ بابا خواب میں آئے تھے۔ عزادارو وہ دلوں کو تھام لو۔ عزادارو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، روایت بتاتی ہے وہ صندوق جس میں سر حسین تھا اس کا تالا ٹوٹا، صندوق کھلا، سر حسین بلند ہوا، ایک مرتبہ قید خانے میں آیا، اور ایک مرتبہ جیسے ہی سر حسین آیا، سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا، جلا ہوا دامن پھیلایا، بابا آغوش میں آ جائیے۔ عزادارو اب جو سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھے، بابا آپ آئے ہو جب تماشے مارے گئے، بابا آپ آئے ہو جب خیام میں آگ لگی، بابا آپ آئے ہو جب دامن جلا۔ عزادارو اب جو سکینہ چپ ہوئی، سکینہ خاموش ہو گئی، عزادارو ایک مرتبہ امام آگے بڑھے، سکینہ کے ہاتھ کو ہلایا، عزادارو سکینہ کی روح پرواز ہو گئی، قید خانے میں ماتم ہوا، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ۔ دو جملے آپ صاحبان اولاد ہے، دو جملے ختم دعا۔ جب سکینہ کو غسل دیا گیا اور غسالہ آئی اور سکینہ کو غسل دینے کے لیے کرتے کو اتارنا چاہا، چیخ ماری، ایک مرتبہ امام سے پوچھا مولا کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ کہا میری بہن کو کوئی مرض نہ تھا، کیا بات ہے؟ کہا جب میں سکینہ کا کرتا اتارتی ہوں تو سکینہ کے کرتے کے ساتھ ساتھ جسم کی کھال بھی اتر رہی ہے۔ امام رونے لگے اور فرمایا ارے میری بہن کو اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا، جب اونٹ چلتا تھا اونٹ کی رگڑ سے میری بہن کی پشت زخمی ہو گئی۔ سکینہ فریاد کرتی تھی چچا عباس میری مدد، اے چچا۔ ماتم